اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. Hello, very venerable viewers. Today we are going to talk about development of emotions in psychosocial development, and specifically we'll talk about the characteristics of emotional development. And more emphasizedly, we are going to talk about the interpersonal functions of emotions. جذبات کے پیدا ہونے کا تعلق جو ہے وہ انسان کے اندر کی ری ایکشنز ہیں، فیلنگز ہیں، اور بہت سارے ایسے ریفلیکشنز ہیں جو اس کو ریفلیکٹ کرتے ہیں انٹرنلی، اور پھر یہ ہے کہ وہ اس کو کانشیسلی بعض اوقات دیکھ رہا ہوتا ہے، لیکن بہت حد تک بعض اوقات وہ کم کانشیس ہوتا ہے، اور انکانشیسلی بھی وہ بعض اوقات اظہار کرتا ہے، اور اس کے درمیان ایک سٹیج ہے، وہ کم و بیش ہو سکتی ہے کہ وہ کانشیس کی طرف ہم اگر اسے لے کر جاتے ہیں تو وہ اس کی سٹیبلٹی ہے، اور انکانشیس کی طرف اگر وہ جاتا ہے اور وہ اس کا اظہار کرتا ہے تو وہ اس کو سٹیبل نہیں ہونے دے پا رہا ہوتا. اور اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ جو ریپڈ انفارمیشن ہے جو باڈی تک پہنچتی ہیں تھرو ایکسٹرنل سورس، یعنی کسی فرد کی وجہ سے، کسی سچویشن کی وجہ سے، حالات واقعات کی وجہ سے، تو وہ اس کی کانشیس پروسیسنگ کرتا ہے. اگر تو پروسیسنگ ہوتی ہے تو اس کے مینٹل پروسیس میں وہ چیز انوالو ہوتی ہے، تو اس کے لیے پھر وہ اپنا ڈیسیژن کرنے کے قابل ہوتا ہے. لیکن یہ ہے کہ ایموشنل سٹیٹ میں اگر تو اس کا ٹائم کم ہے جس میں اس نے ڈیسائیڈ کرنا ہے، تو اس کا اظہار کسی طرح سے بھی ہو سکتا ہے، اور اس کے ریفلیکسز اور اس کے انٹرنل ریفلیکشنز اپیئر ہو رہے ہوتے ہیں، اور وہ اس کے اظہار کو ڈیفائن کر دیتے، اور وہ جو بیہیویئر کے مختلف طرح کے کمپوننٹ آف ایکشنز ہیں وہ اس کے اظہار کو ڈیفائن کر دیتے ہیں کہ وہ ہیپی ہے، وہ اینگری ہے، وہ فیئرفل ہے، واٹ اباؤٹ اٹ. اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ سویئر جو سچویشنز ہیں، جو شدید قسم کے حالات ہیں، یعنی اس میں تیز رفتاری کے ساتھ کوئی واقعات ہو رہے ہیں، تو اس میں اس کے لیے اس کو کمبیٹ کرنا، اس کو سمجھنا اتنا آسان نہیں ہوتا. اس میں بعض اوقات یہ ہے کہ سم ٹائم ہیپی ایونٹس آلسو بیکمنگ فیئرفل سچویشن. اور اس میں جو کانشیس انٹرونشن ہے، جو کوگنیٹو انٹرونشن ہے، یعنی سوچ و بچار کے اندر وہ تبدیلی، اور اس کو سوچ و بچار کے ذریعے اپنے آپ کو انٹرپریٹ کرنا، اپنے آپ کو اظہار کے قابل بنانا، اور اس اظہار کو ہم جو نام دے رہے ہوتے ہیں وہ ایموشنز ہوتے ہیں. اور ان ایموشنز کے لیے اس کی اپنی اندر کی کیفیت ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ کس طرح سے ہے. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ باڈی کو وہ امیڈیٹ ایکشن کے لیے پریپیئر کرتا ہے، اور اس کے بیہیویئر کو موقع ملتا ہے کہ وہ کس طرح سے دوسروں کے لیے ریفلیکٹ کرتا ہے. اور اسی طرح بعض چیزیں جو ہے نا باڈی کے اندر ایکٹیو ہو جاتی ہیں، اور بعض چیزیں جو ہے نا اس کے باڈی کے اندر، ذہن کے اندر ڈی ایکٹیو ہو جاتی ہیں. اور یہ اس کا اظہار ڈپینڈ کرتا ہے کہ سچویشن کیا ہے، پرسپیکٹو کیا ہے جس میں اس نے اس کا اظہار کرنا ہے. اور بعض اوقات یہ ہے کہ غصہ اور اس سے ریلیٹڈ جو ایکشنز ہیں وہ ڈی ایکٹیویٹ ہو جاتے ہیں، اور ڈپینڈ کر رہا ہوتا ہے کہ وہ ہیپینس اور جوائے کی سچویشن ہے تو وہ ایٹ دا سیم ٹائم وہ چیزوں کو مینیج اور کنٹرول کرتا ہے. اور یہی اس کے سٹیبل ہونے کے لیے ایک مددگار عمل ہے. اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایموشنز بعض اوقات دوسرے کاموں کے لیے موٹیویٹر ثابت ہوتے ہیں اور موٹیویٹ کرتے ہیں. مثلا فیلنگ آف سیٹسفیکشن ہے
اور پرائڈ ہے تو وہ ہماری اچیومنٹ کو بہتر اور ہماری ایکٹیویٹیز کو بہت ایکٹیو کر دیتا ہے. اینڈ وی گاٹ ایکسلریٹڈ اینڈ سیم ٹائم دا نیگیٹو فیلنگز آلسو ڈی ایکٹیویٹ اوور اچیومنٹس اینڈ موومنٹس. اور ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم کس طرح کے جذبات کو ڈیولپ کرنے میں بچے کی مدد کر رہے ہیں اور اس کو کوشش کی جائے کہ اس کے نیگیٹو ایموشنز کو کم کیا جائے اور اس کے جو پازیٹیو ایموشنز ہیں جس میں ہیپینس ہے، جس میں جوائز ہیں، جس میں ایکسائٹمنٹ ہے، اس کو ابھارا جائے تاکہ بچہ اپنی اچیومنٹ کی طرف بڑھ سکے. تھینک یو ویری مچ.